ویلکم بیک. پروگرام بات کیا ہے میں صنفی امتیاز حقیقت یا مغربی سازش. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, ایکسپرٹ موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. عبد الماجد چودھری صاحب ماہر قانون ہے اور بات ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر رائٹس کی اور ویمن رائٹس کی. اس پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, ان کے پاس کچھ سٹیٹس ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں پروگرام میں انکلوڈ کیے جائیں. کہ ہمیں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا پہننا ہے, ہم نے کون سا شعبہ جو ہے اپنی زندگی میں کاروبار کے طور پہ اختیار کرنا ہے, ہم نے شوبز انڈسٹری میں جانا ہے, ہم نے میڈیا میں جانا ہے, یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں کچھ حقوق ایسے ہیں جو ان کے انٹیکٹ ہیں ان کی فیملی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو وہ ان کے والدین بہت سارے حقوق جو ہیں وہ ان کو ڈلیور کریں گے. اگر ان کی شادی ہو گئی ہے تو ان کا جو خاندانی ایک سسٹم ہے, ہر خاندان کی اپنی روایات ہیں, ہر خاندان کا ایک کلچر ہے, تو کچھ ایسے رائٹس ہیں جو انٹیکٹ ہیں اس کے ساتھ. اب یہ سارے جو حقوق جن کی یہ بات کر رہے ہیں یہ ریاست کے متعلق نہیں ہیں. اگر انہوں نے کپڑے اپنی مرضی کے پہننے ہیں تو وہ ان کے گھر والوں کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. اگر انہوں نے اپنی مرضی کا کوئی شعبہ اپنی زندگی کا اختیار کرنا ہے تو وہ ان کی فیملی کے ساتھ ہے. کوئی ریاست, کوئی قانون ایسا دنیا میں موجود نہیں ہے جو کسی کو یہ کمپیل کرے کہ آپ نے اپنے بچوں کو فلاں انسٹیٹیوشن میں بھیجنا ہے, آپ اپنے بچوں کو یہ یونیفارم پہنانا ہے, آپ اپنے بچوں کو اس طرح کے کپڑے پہنانے ہیں, وہ مشرقی ہوں یا مغربی ہوں. اب مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بنیادی طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ 4 بنیادی جو حقوق ہیں, وہ ٹرانسجینڈر ہوں, وہ خواتین ہوں اس معاشرے کی, وہ بنیادی طور پہ سب اکٹھے ہیں. سب سے پہلا ان میں تعلیم ہے. تعلیم کے مواقع مرد و خواتین اور ٹرانسجینڈر ان سب کے لیے برابر ہونے چاہیے. اس کے بعد وراثت ہے. اب دیکھیں پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے, ٹرانسجینڈرز کی بات اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ایک اہمیت رکھتی ہے, لیکن المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مستند رپورٹ کے مطابق دیہاتی اور زرعی علاقوں میں 3% خواتین ہیں جن کو صرف وراثت میں حصہ ملا ہے. ٹرانسجینڈر تو بہت دور کی بات ہے. اب اگلا آتا ہے شادی. اب شادی کا جو حق ہے وہ خاتون اور مرد کا برابر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خاتون کی شادی اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتے, وہ جرم ہے, لیکن جو مرد ہے اس کی کر دیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو دیکھیں یہ دونوں طرف برابری ہے. آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مرد کو جو ہے وہ اپنے خاندان کے کسی اس پرانے آپ اس چکر میں آپ اس کو کسی ایسی خاتون کے ساتھ اس کا بیاہ دیں جس کے ساتھ نہ اس کی کوئی ذہنی موافقت ہے, نہ اس کی کوئی ذہنی مماثلت ہے, تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ روزگار کے برابر مواقع, یہ ریاست کا کام ہے. اب ریاست نے کیا کیا ہے, اوپن میرٹ ہوتا ہے, آپ یونیورسٹیز میں کالجز میں چلے جائیں تو اوپن میرٹ کی لسٹیں الگ لگتی ہیں. اس کے بعد مزید فیسیلیٹیشن ہے کہ خواتین کا جو ہے وہ کوٹا بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں خواتین کو یہ سارے حقوق لینے کے لیے خود میدان میں آنا پڑے گا. اگر ایک خاتون ہے یا ایک ٹرانسجینڈر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کے حقوق نہیں مل رہے, اسپیشلی وراثت کے حقوق, تو اس کی انفورسمنٹ جو ہے وہ ریاست نے کروانی ہے. ریاست اس کے گھر کے اندر آ کے اس کو یہ نہیں کہے گی کہ تمہیں تمہارا حق نہیں ملا تو آؤ ہمارے پاس. خود کچھ نہ کچھ ایفرٹ اس کو کرنا پڑتی ہے. اور اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز اور کوڈ کروں, ہمارے معاشرے کے اندر مادیت پرستی اس حد تک اور اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز بھی موجود ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گھر کے جو 4 بھائی تھے اور ان میں 3 بھائی جو تھے وہ معاشرتی طور پہ یا وہ فائنینشلی بڑے وہ سٹیبل تھے, ایک بھائی جو تھا وہ بہت سادہ تھا اور اس کو انہوں نے مدرسے میں ڈال دیا, اور جب وراثت کی تقسیم ہوئی تو وہ تیسرے بھائی کا بھی نام وراثت کے اس رجسٹر میں موجود نہیں تھا, اور سب بھائیوں نے یہ طے کیا کہ اس کو تو ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم نے مدرسے میں ڈال دیا تو یہ ویسے بھی ذرا جلا سسائی سا ہے, تو اس نے وراثت لے کے کیا کرنا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ استحصال ہو, ایون بھائیوں کے اندر احسال موجود ہو, وہاں پہ خواتین اور ٹرانسجینڈرز کے حقوق تو ڈیفینیٹلی پھر مارے جائیں گے. تو میں ان سب سے گزارش یہ کروں گا کہ جہاں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بنیادی حقوق جو میں نے بیان کیے ہیں 4 ہیں, اس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اپنا کردار ادا کریں. ریاستی ادارے موجود ہیں, کسی نے بھی جو ہے وہ آ کے جو گھر کی وہ دستک دے کے یا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کو نہیں کہنا کہ آئیں ہم آپ کو حقوق دینے کے لیے آئے ہیں, تو خود کچھ نہ کچھ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. آپ کو وراثت جو ہے وہ اور باقی آپ کو کہ آپ اپنے بچوں کو کسی اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ میں داخل کروائیں یا پھر آپ ان کو کوئی خاص طرح کا یونیفارم پہنائیں یا خاص طرح کے کپڑے پہنائیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سوشل رسپانسبلٹی کہتے ہیں یا اسے سوشل نارمز کہتے ہیں. یعنی کچھ سوسائٹیز کے اندر, کچھ ملکوں کے اندر اسپٹنگ پہ, یعنی آپ سڑک پہ تھوک بھی نہیں سکتے, کسی نے دیکھ لیا تو آپ کے اوپر
FIR ہو جائے گی, آپ کے مقدمہ ہو جائے گا اور آپ اس کا ہرجانہ یا جرمانہ بھریں گے. اب ایک بالکل عام سی بات ہے, کئی ملکوں کے اندر ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ ریپر نہیں پھینک سکتے, کوڑا نہیں پھینک سکتے سڑک کے اوپر. آپ کو جیسے ہی کسی نے دیکھا تو آپ اس کا جرمانہ ادا کریں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اگینسٹ آپ کو وہ لاک اپ میں بھی بھیج دیں. تو اس کا میں جواب جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر امبرین گل صاحبہ سے کہ ہمارے یہاں چیزوں کو بہت مائنر لیا جاتا ہے, جو اسٹیٹ لا ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا. اچھا, اس میں دو حقوق کے نام پر جی اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ابھی آپ نے بات کی الطاف سیوک سینس کی. سیوک سینس کے اندر یہ سارا کچھ آتا ہے کہ ہم نے سوشل نارمز کو نہیں, سیوک سینس کی بات نہیں میں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں سوشل رسپانسبلٹی. دیکھیں, سوشل رسپانسبلٹی از اے پارٹ آف سیوک سینس اگین, کہ ہم کتنا اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوڑا باہر نہیں پھینکنا, یا ہم نے کس طرح سے پیش آنا ہے, یا ہم نے کیو میں کیسے لگنا ہے. یہ سارا ہماری سوشل رسپانسبلٹی یا سوشل ایتھکس ہوتے ہیں جو نارمز اینڈ ویلیوز ہم اپنے گھر سے سیکھتے ہیں. دوسری جو آپ نے بات کی ابھی جو ہو رہی تھی, ابھی اس پروگرام کے اندر بھی ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. پوچھئے کیسے. ہم نے ویمن رائٹس کی بات کی, ہم نے ٹرانسجنڈر رائٹس کی بات کی, ہم نے مینس کی رائٹس کی بات نہیں کی. ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں نا, ہیومن رائٹس کی, تو جینڈر میں پھر میلز بھی آتے ہیں. اور کچھ رائٹس جو ہیں, میں آج یہاں چاہوں گی دو کہ مجھے خواتین پکڑ کے ماریں گی, لیکن میں جو ہے کچھ مینز رائٹس کے اوپر بھی بات کرنا چاہتے ہیں. بیکاز وین وی ڈیل دا کیسز ان آر کلینک, تو ہم یہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جو میلز بھی ڈپریشن کے ساتھ آتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم میلز رائٹس پہ بات نہیں کرتے. اب وہ کون سے میلز رائٹس ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ میل کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے اس کی, جو آپ نے ابھی رسپانسبلٹی کی بات کی, کہ اس کے اوپر سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے کما کر لے کر آنا ہے اور گھر چلانا ہے. جو ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل اور اکنامیکل انسٹیبلٹی ہے, اور جو لوگوں کو نہیں روزگار کے مواقع مل رہے, اور انہوں نے گھر بھی اپنا جو ہے وہ سارا سسٹم چلانا ہے, آپ سوچیں ان کے اوپر کتنا پریشر ہے اور کس طریقے سے وہ بیلنس کریٹ کرے. نمبر 2, مردوں کو بھی بعض اوقات جو ہے وہ شادی کا حق نہیں دیا جاتا. جس طرح کہ میرے کولیگ نے کہا کہ جی شادی کے آپ نے خوش کرنا ہے, سو کالڈ اپنے ماں باپ کو خوش کرنا ہے, یا آپ نے وراثت اور آپ کا حصہ جو ہے چونکہ فیملی کے اندر ہی رہے, تو پھر وہ مرد پھر کیا کرتے ہیں, یہی ون آف دا ریزن کہ ایک شادی پھر فیملی کے لیے ہوتی ہے اور ایک شادی پھر چپ کے اپنے لیے ہوتی ہے. پھر آپ مینز رائٹس کی جب بات کرتے ہیں تو مرد کو رونے کا حق جی نہیں دیا جاتا. سب سے پہلے یہ بھی ہے کہ مرد کو رونے کا حق ہم نہیں دیتے. اینڈ ابو آل جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بہت سی خواتین جو ہوتی ہیں وہ آج کل میلز کو ہراس کر رہی ہیں. آپ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ کتنا زیادہ میلز ہراسڈ ہو رہے ہیں, اور ان کے اوپر یہ بات بتائیں گے کہ کوئی لا پاس ہوا ہے کہ when the males they are being harassed by females. مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ اس معاشرے نے جو ہمارے مرد بیچارے بچے کچھ رہ گئے ہیں, ان کو کسی چکی میں پیس کے ان کو درہ راوی کی نظر کر دینا ہے. بات یہ ہے کہ جو حقوق کی بات ہے وہی آپ والی, وہ مرد و خواتین برابر کی. لیکن پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ وہ جو بچیاں تھیں وہ جو ایک سٹور میں گئیں اور انہوں نے ایک بچے کو کس بری طرح سے دو لڑکیوں نے پیٹا. ہمارے معاشرے میں وومن کارڈ بھی بڑا چل رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا مینار پاکستان والا واقعہ جو ہوا, وہ ایک خاتون نے اپنے فالوئنگ بڑھانے کے لیے اور چند پیسے کمانے کے لیے اس نے پورے ملک کی عزت, پورے ملک کی آبرو کو اس نے داؤ پہ لگایا. آپ نے تو ویسے ان کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا کہ میں 1 ملین. جی بالکل, اور وہ سارے پڑ گئے مجھے کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے لوگوں سے کہا بھائی اب آنکھیں کھولیں, اب یہ جو ہے جو صدی یہ جا رہی ہے 20ویں صدی ہے اور 2024-25 جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں. پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے اور میں اسی ایک سوال کا جواب چاہوں گا مختصر طور پر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر دیا چودھری اسلام آباد سے ہیں, ویمن لیڈر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں GPPC کی, کہ اس طرح کے واقعات جیسے ابھی عبد الماجد چودھری صاحب نے کہا کہ خاتون وہ ٹک ٹاکر تھی یا سوشل میڈیا انفلوئنسر تھی اور اس نے ایک پری پلانڈ اور ایک پلانٹڈ چیز کو لانچ کیا اور اس کے اگینسٹ اس نے سمپتھی بھی حاصل کی اور وہ سارا بعد میں ایک فیک سارا معاملہ نکلا. تو کیا یہ چیزیں سوسائٹی کو ٹریگر نہیں کرتی اگینسٹ دا ویمن رائٹ؟ جی بالکل, ماجد صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں اور مہرین صاحبہ کی بات سے بھی کہ ویمن رائٹس کی اور ٹرانسجنڈر رائٹس کی تو بات ہم نے کی یہاں پہ, لیکن مین رائٹس کی بات نہیں کی. تو ماجد صاحب ہم نے انٹرنیشنلی مین ڈے بھی منایا تھا اور رائٹس پہ بات بھی. اب نیکسٹ ٹائم جب آپ بنائیں گے تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اور کیوں نہیں, انشاءاللہ ضرور بتائیں گے, آپ کو بلکہ انوائٹ بھی کریں گے. جی بالکل, میں انتظار کروں گا. جی ضرور ضرور. اب جہاں تک بات ہے تو میں جیسے پہلے بھی کہہ چکی ہوں الطاف صاحب کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو مارک زکربرگ صاحب کی ذمہ داری ہے یا پھر کسی اور کی ہے. ہمیں تو جسٹ پرووائڈ کر دیا ہے پلیٹ فارم, ہم نے اپنی ID بنانی ہے اور بیٹھ جانا ہے
اور رشتہ داروں کو بلاک کرنا ہے اور نئے نئے دوستوں کو بٹھا کے تو پھر ان کے ساتھ اور کوئی بھی ہمارے فرقے کے خلاف، کوئی بھی ہمارے مذہب کے خلاف یا ہمارے لیڈر کے خلاف اٹھا ہے تو بس پورا جمگٹھا پلٹ جانا، چپٹ پڑنا، ٹوٹ پڑنا اور سنا دینی ہے. تو یہاں پہ سب سے بڑی جو سچویشن بنتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے عائشہ اکرام صاحبہ کا بھی ذکر کیا کہ جو مینار پاکستان میں ہوا، یہ سارے ٹرینڈ سیٹرز یہی سوسائٹی کو جو میں سمجھتی ہوں کہ ایک طرف لے کے چل رہے ہیں. ابھی جس طرح کے آج کل سچویشن چل رہی ہے اور معاملات بنتے جا رہے ہیں، ہم سب کو ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ فوراً کاپی پیسٹ نہیں کرنا. آپ کے لائف کا ریموٹ کنٹرول ہی کسی تھرڈ پرسن کے پاس ہے. آپ سوچتے سمجھتے ہی نہیں، نہ آپ کو قانون کا، ملکی قانون کا پتہ، نہ مذہبی قانون کا پتہ، نہ بیسک رائٹس کا پتہ. کسی بھی شخص کے بارے میں اٹھ کے آپ کچھ بھی اناپ شناپ بکے جا رہے ہیں اور جی اس کو فارورڈ کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت نا ہر بندہ دوسرے کی عزت کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، جو جب جہاں چاہے کسی کی بھی عزت کا جنازہ پڑھ کے جا رہا ہے. تو اس ساری سچویشن میں ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اسکول کالجز میں ٹیچر کی ذمہ داری ہے، جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، جو مسجد اسپیکرز ہیں، ان میں جو بولتے ہیں، جمعے کے خطبات ہیں. اسی طرح آپ جیسے اینکرز جو اسکرین پہ بیٹھے ہیں، مجھ جیسے ایکٹیوسٹ جو کہیں نظر آتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، ہم سب کو مل کے سوچنا ہوگا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن دیا یہاں پہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ ٹارچ بیرر ہیں اس کاز کے، جو لوگ علم بردار ہیں، وہ کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے؟ وہ سم ہاؤ ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو وہ کاؤنٹر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ تو کنفیوژن میں چلی جائے گی کاز. اگر اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے، اس طرح کے واقعات کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر تو وہ کنفیوژن میں چیز چلی جاتی ہے، اصل بات تو کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. بالکل ایسا. میں آپ کی بات کو لنک کروں گی. کل پرسوں ہمارا ایک پروگرام تھا تو وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. خیر میں نے پروگرام اٹینڈ نہیں کیا، میں واپس آ گئی. تو جب میں آ رہی تھی تو مجھے چند اسٹوڈنٹس نے پوچھا کہ میم ہم تو آپ کو سننے کے لیے آئے تھے، آپ کیوں پروگرام کا حصہ نہیں بن رہی؟ اب اس پروگرام میں 14 سے 16 سال کے 18 سال کے بچوں کو بٹھایا ہوا تھا اور انہیں پڑھایا جا رہا تھا کہ مذہب کا اس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے، سیاسی قائدین اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ ان بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ بیچارے تو خود ہی نشانہ بنے ہوئے ان چیزوں کے. آپ سکھائیں ان کو جو ایجوکیٹڈ ہیں. جیسے اگر ڈرگز کا آپ نے سکھانا تو جو یوز کر رہے ہیں ان کو بتائیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری غلطی کہاں پہ ہے کہ جن کو چیز کا شعور ہی نہیں، کیونکہ دھندا چلتا ہے نا، سب کا دکان چلانی ہے، پیسے آئیں گے تو نظام چلے گا، تو ہم بس وہ پروموٹ کرنے کے لیے جی ہمارا کام چل رہا ہے. تو سبھی کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہیں. ہم سب کو مل کے معاشرے کی بہتری کے لیے سوچنا ہوگا. چونکہ باہر تو گھر جب تک لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو فلاں کے گھر میں آگ لگی ہے، میرے میں تو پہنچ نہیں، تو جناب یہ گھر ہماری دہلیز پہ پہنچ چکی ہے. ہمیں آنکھیں کھولنی ہوں گی، ورنہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی. برے حالات ہیں. اپنی نسلوں کی بقا کے لیے سب کو مل کے سوچنا ہوگا. بے شک. ابھی آپ نے بات کی ایک پروگرام کی کہ جہاں پہ پروگرام کا موضوع یہ تھا کہ مذہب کا استعمال برے طریقے سے کیسے ہو رہا ہے، اور اس کو سننے والے جو ہیں یقیناً اگریشن میں جائیں گے اور سوشل میڈیا پہ اور سوسائٹی میں جس بھی مذہبی شخص کو دیکھیں گے یا مذہب کی بات کرتے نظر آئیں گے اور سوسائٹی میں کس طرح سے اگریشن ہو رہی ہے اس کو وہ کاؤنٹر کریں گے بہت ہی برے طریقے کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ بھی فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی ان کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے وہ مال فنکشن ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوگا کہ عزت نفس مجروح ہوگی. ہمارے ہاں ریپ کے کیس بڑھ جائیں گے، ہمارے ہاں وراثت کا حق مارا جائے گا، ہمارے ہاں برابری نہیں دی جائے گی. اور آج کا موضوع صنفی امتیاز حقیقت یا مغربی سازش. یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں. آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ مین سٹریم میڈیا دیکھتے ہیں، آپ ہمارا پروگرام بھی دیکھتے ہیں، بات کیا ہے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے. آپ نے تمام ماہرین کی رائے سنی. آپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے کہ وہ کون سی محافل میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، ان کے خیالات کس طرف سے ہیں اور ان کا ریموٹ کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خانہ خدا حرم پاک کی چادر کو سینے سے بھینچا اور کہا کہ اے حرم پاک تو بڑا معزز اور معتبر ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ حرمت ایک انسان کی عزت نفس کی ہے، اور ہم کسی انسان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے بالکل نہیں سوچتے جو خانہ خدا سے بھی محترم ہے. ٹرانسجینڈر ہو،
खातून हो या मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वो एक इंसान है, उसके जज्बात हैं और उसको मोहब्बत मिलनी चाहिए। किसी हकीम ने कहा था कि किसी भी इंसानी बीमारी के इलाज में मोहब्बत और इज़्ज़त दीजिए। अगर ये दवा काम नहीं कर रही तो इसकी मिक़दार बढ़ाते जाइए, एक वक्त में ये ज़रूर काम करेगी। रोशन मुस्तकबिल के लिए और रोशन दिन के लिए उम्मीद रखते हैं। मुस्कुराइए, दुनिया के सारे गम आपकी मलकियत थोड़ी हैं। दोबारा इसी प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा आपका पाकिस्तान का अल्लाह ने के पान।